بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر بڑے حکمران آئے، مسلمان بھی کافر بھی، مسلمانوں میں بھی اچھے اور برے رہے، لیکن حضرت عمر جیسا حکمران کوئی نہیں آیا کہ جب بھی مثال دی جائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بے مثال رہتا ہے۔ جیسے آپ بے مثال تھے، اسی طرح آپ کے کارنامے، آپ جیسے حکمران تھے ایسا حکمران آپ کے بعد نہیں آیا اور قیامت تک آئے گا بھی نہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت حضور نے فرمائی تھی۔ میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا اسلم۔ آپ اپنے غلام کے ساتھ ہر رات گلیوں میں گشت کرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو گیا، جس کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی تو آپ مدد کرتے تھے۔ ایک دن مدینے کی گلیوں کا چکر کاٹتے کاٹتے مدینے سے باہر نکل گئے۔ جب مدینے سے باہر نکلے، کچھ فاصلہ طے کیا تو آگے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے۔ آپ نے اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ جب وہاں جا کر دیکھا کہ بہت ہی خستہ حالت ہے گھر کی اور اندر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو اندر سے ایک بے رخی آواز آئی اور ایک دکھیا ماں کی، ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی کہ اگر خیر کے ساتھ آیا ہے تو آ جا، ورنہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تیرا کوئی کام نہیں، یہاں تم یہاں سے چلے جاؤ، اگر تجھے کوئی کام ہے تو آ جاؤ ورنہ چلے جاؤ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس ماں نے کہا کہ یہ بچے بھوکے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ چولہا جل رہا ہے اور اس پہ ہنڈیا ہے، اس ہنڈیا کے اندر کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ اس ہنڈیا کے اندر پتھر ہیں اور پانی ہے، میں نے بچوں کو سلانے کے لیے کہ بچے دیکھ دیکھ کر سو جائے، ورنہ یہ بھوک کی وجہ سے بلک بل کر رو رہے ہیں، یہ سوئیں گے نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں، اور کہا کہ ان بچوں کا کمانے والا کوئی نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے حکمران بھی ہماری حفاظت نہیں کرتے اور ہماری پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ اور اس مائی نے کہا کہ عمر خلیفہ تو بن گیا لیکن اس کو رعایا کا پتہ ہی نہیں، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے پاس آتا اور ہمارے احوال کے بارے میں معلوم کرتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اے بی بی، حضرت عمر بہت دور رہتے ہیں، ان کو آپ کی خبر نہیں، وہ آپ کی خبر کیسے رکھے؟ آپ اتنی دور رہتی ہیں۔ تو اس اماں جان نے ایک جملہ کہا بہت ہی خوبصورت، کہا کہ وہ خلیفہ تو بن گیا، امیر المومنین تو بن گیا، تو عوام کی حفاظت اور رعایا کی حفاظت کس نے کرنی ہے؟ کہ لوگوں کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ کہ اگر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا تو وہ خلیفہ نہ بنتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ آئے اور آ کر بیت المال سے سامان نکالا اور اس سامان کو ایک بوریا کے اندر بند کیا اور اپنے غلام کو کہا کہ اس سامان کو میری پیٹھ پہ لاد دو۔ تو اس غلام نے بڑی عاجزی سے کہا کہ اے آقا، اے امیر المومنین، آپ مجھے حکم فرمائیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، لیکن قیامت کے دن کیا اٹھا سکتے ہو؟
تو وہ غلام خاموش ہو گیا، اس نے سامان آپ کی پیٹھ پہ لادا۔ وقت کا حکمران ہے جس کے نام سے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ڈرتے تھے، تو وہ بادشاہ اپنی رعایا کے لیے اپنی پیٹھ پہ لاد کر سامان لایا۔ جب پہنچے وہاں جا کر آپ نے کھانا پکایا کہ حضرت عمر آگ جلا رہے ہیں، اور اس آگ کے دھوئیں کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ بیٹھے، بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کے ساتھ کھیلا، اور پھر اس اماں جان نے کہا کہ اے بیٹا، چاہیے یہ تھا کہ خلیفہ تم ہوتے، عمر نہ ہوتا، کہ جس نے رعایا کا خیال رکھنا ہے وہی خلیفہ بن سکتا ہے۔ حضرت عمر نے بچوں کو کھانا کھلا کر سلایا، پھر اماں جان کی وہ بات سنی اور کہا اے اماں جان، اگر کبھی تم عمر کے پاس گئی تو وہاں مجھے دیکھ لو گی۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا کہ میں ہی خلیفہ ہوں، میں ہی حضرت عمر ہوں۔ کیوں؟ عزت نفس کے لیے، کہ اس اماں جان نے غصے کی وجہ سے پہلے حضرت عمر کو برا کہا تھا، لیکن اس اماں جان نے صحیح کہا تھا کہ حکمران وہی ہوتا ہے جو رعایا کا خیال کر سکے۔ تو اگر حضرت عمر اس اماں جان کو بتاتے کہ میں ہی عمر ہوں تو وہ اماں جان شرمندہ ہو جاتی۔ تو مسلمان کسی کو شرمندہ نہیں کرتا۔ اسلامی حکمران ایسے ہوتے ہیں کہ جب اسلام حکمران عطا کرے تو پھر حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے۔